السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی امپریسو سٹوریز میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی تحریر بہت قابل غور ہے اور ایک ایسی تحریر ہے جو آپ کو ہلا کر رکھ دے گی، ایک دردناک اور ہولناک حقیقی انکشافات بھری تحریر۔ ناظرین، آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو شیئر کیجیے، کیا پتہ آپ کی وجہ سے ہماری آنے والی نسلیں بچ جائیں۔ اس ویڈیو کا ایک ایک حرف قابل غور ہے اور اس پر آپ پوری توجہ سے سنیے گا اور اس کو شیئر کیجیے گا۔ ایک صاحب جو کینیڈین نیشنل ہیں اور وہاں تدریسی فرائض انجام دیتے رہے ہیں اور پاکستان واپس شفٹ ہونے کے لیے کوشاں ہیں، ان سے جب اس کی وجہ دریافت کی تو ان کے انکشافات انتہائی خوفناک تھے۔ کہنے لگے کہ کالجوں یونیورسٹیوں میں بہت کانفرنسوں میں شرکت کی جن میں چند ایک اسلام پر تھیں۔ ان میں سے کانفرنس کے بعد جب کچھ پروفیسر اور دیگر بیٹھے کھانے پینے میں مشغول تھے اور گپے لگا رہے تھے تو باتوں میں انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ اسلام کے اتنے لوگوں کو نیشنلٹی بھی دیتے ہیں اور اسلام کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں؟ تو ایک پروفیسر بولا کہ ہم مسلمانوں کو نیشنلٹی دیتے ہیں، وہ یہاں آتے ہیں، ہماری خدمت کرتے ہیں اور اس کے بدلے معاوضے کو اپنا اعلیٰ کیریئر مانتے ہیں۔ جیسے آپ آئے ہیں، ہم یہاں آپ ہماری حکومت کی نوکری کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں جو ہم پڑھوانا چاہتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ کو اچھی تنخواہ ملتی ہے اور آپ اپنے فیملی سمیت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، جو پیچھے آپ کی دیگر لوگوں کے لیے بڑی کشش رکھتی ہے اور ان میں سے بہت سے ہماری نوکریوں کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہمارا پہلا مقصد ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جیسے زیادہ تر لوگ اپنے مذہب قائم رکھے ہوئے ہیں، پر کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اگلی نسل بھی اپنے مذہب کو قائم رکھ پائے گی؟ ہمارے اندازے کے مطابق یورپی اور امریکہ، کینیڈا آنے والے 70 سے 75% مسلمان اپنے عقیدے پر کسی نہ کسی طرح قائم رہتے ہیں۔ ناظرین، یہ انکشاف دل کو دہلا دینے والا تھا کہ اگلی نسل میں اسلام پر قائم رہنا صرف 20 سے 25% رہ گیا ہے اور اس کے بعد بس نام ہی مسلمانوں والا ہوگا اور ہوگا وہ ایسا لبرل مسلمان جو ہم بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا دوسرا مقصد ہے، اس لیے ہماری نظر تم لوگوں کی تیسری اور چوتھی نسل پر ہے جو صرف نام کی مسلمان ہوگی بلکہ اصل اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہوں گے، جو کفار کے حق میں اور مسلمانوں کے خلاف دلائل دیتے اور ذہن سازی کرتے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین، یہ انکشاف دل کو دہلا دینے والا ہے، دل کو چھلنی کر دینے والا ہے کہ ہماری تیسری اور چوتھی نسل ان مسلمانوں کی جو باہر بسے ہوئے ہیں صرف نام کے مسلمان ہوں گے، ان کو اپنے دین کی بنیادی عقائد کا پتہ نہیں ہوگا، بنیادوں کا پتہ نہیں ہوگا، اب اپنے دین کی بنیادی چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا اور وہ صرف بظاہر بالکل لبرل مسلمان نظر آئیں گے۔ ہمارا پہلا مقصد تمہارے اعلیٰ دماغوں کو اچھے کیریئر کا لالچ دے کر اپنا غلام بنانا ہے اور یہ کیریئر ہماری نوکری کے بدلے ہے، کوئی مفت میں نہیں۔ دوسرا مقصد تمہاری نسلوں سے اسلام کو نکالنا ہے اور لبرل اسلام کو لانا ہے اور یہ کام تمہاری آنے والی نسلیں خود کریں گی۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ اس انگریز پروفیسر کی باتیں سن کر میں نے جب اپنے بچوں کا تجزیہ کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس پروفیسر کی باتیں اور اندازے ناقابل یقین حد تک درست ہیں۔ مجھے اپنے بچوں میں دنیاوی معاملات میں کیریئر بنانے کی، آگے بڑھنے کی، اس ماحول میں رچ بس جانے کی لگن نظر آئی اور نہیں نظر آیا تو دین نظر نہیں آیا۔ اب میرے پاس ہاتھ ملنے اور پشیمانی کے علاوہ کچھ نہیں تھا، کیونکہ دنیاوی معاملات میں الجھ کر اپنی اولاد کو نہ دین کی روشنی پہنچا سکا اور نہ ہی اپنی سماجی اقتدار سے بہرہ مند کروا سکا۔ اب واپس جانا پڑا تو خود ہی جا سکتا ہوں، کیونکہ اولاد تو کینیڈین شہری ہے اور ان پر اب میرا کوئی زور نہیں ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ گیا کہ اس انگریز پروفیسر کی باتیں صرف باتیں نہیں ہیں بلکہ اسلام دشمنی اور ہماری سماجی معاشرتی اقتدار کو توڑنے کا کئی دہائیوں پر مشتمل ایک پلان ہے۔ 80-90 کی دہائیوں تک پرائیویٹ اسکولوں میں داخلے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، پھر ہوا یوں کہ ہوا کا رخ بدلا گیا اور اب سرکاری اسکولوں میں داخلے کو نیچ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کا نظام برباد کر دیا گیا۔ انگریز نے ہمارے تعلیمی نظام کو ایسا بنوا دیا کہ ہمارے سرکاری اسکولوں میں انگریزوں کے پالتو کے ووٹروں اور سپورٹروں کی کھیپ تیار ہو اور پرائیویٹ اسکولوں میں اچھے کیریئر کا لالچ دے کر اپنی خدمت کے لیے غلاموں کو تیار کیا جا سکے اور ان غلاموں کے ذہنوں میں نقش ہو کہ انگریز ان سے افضل ہیں۔ آج کل کے حالات میں اپنی استطاعت کے مطابق بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانا بہت ضروری ہے، پر
ان پر نظر رکھنا کہ کہیں کوئی غلط عقیدہ یا نظریہ تو ان کے دماغوں میں نہیں ڈالا جا رہا، یہ بھی بہت ضروری ہے، اشد ضروری ہے۔ اور ان کو دینی تعلیم دلوانا ہم پر لاگو ہے، اسکولوں کالجوں پر نہیں، اس لیے کہ دین کی دینی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا اشد ضروری ہے۔ اور صرف اسکولوں کالجوں پر ہی نہیں بلکہ ان کی دینی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا اشد ضروری ہے ناظرین، اشد ضروری ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام اشرفیہ اور یہود و نصارہ کا غلام تو تیار کر رہا ہے، پر وہ مسلمان تیار نہیں کر رہا جس کی خودی کا، حرمت کا، عشق کا، ولولہ کا اور جوش ایمانی کا اظہار علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جا بجا کیا ہے۔ ہم لوگ جنت اور حوروں کے طلبگار بھی ہیں اور دعوے دار بھی ہیں کہ یہ سب کچھ صرف ہمیں ملے گا اور کفار کو کچھ نہیں ملے گا، پر زندگیوں میں اسلام کو صرف اتنا لانا چاہتے ہیں جو ہمارے مفادات کے آڑے نہ آئے۔ امن پسند اتنے ہو گئے ہیں کہ عزت و ناموس پر حملوں کے وقت بھی امن ہی یاد آتا ہے۔ انسانیت کا درس دیتے نہیں تھکتے، پر جب یہود و نصارہ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں تب کبھی کبھار کوئی مذمتی بیان جاری کر کے جان چھڑا لیتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لی جائے، 1952 کی پہلی تحریک ختم نبوت سے لے کر آج تک ہر لیڈر اور حاکم میں اسلام اور اشاق کے لیے بغض اور کفار و گستاخوں کے لیے ہمدردی نظر آتی ہے۔ بدقسمتی سے ہزاروں لاکھوں کلمہ گو علماء اور نام نہاد عاشق بھی ان لیڈروں حاکموں کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ ناظرین، میں یہ تحریر بڑے دکھ کے ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس لیے ہی آج قوم ذلت و رسوائی کی گہرائیوں میں ڈوب چکی ہے۔ اسلامی تاریخ بانگے درا بتا رہی ہے کہ عزت صرف اس کی ہوئی جس نے عزت و ناموس اور ختم نبوت پر پہرا دیا، اور وہی قوم کامیاب ہوئی جو دین حق اسلام کے قوانین پر چلی۔ آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے، آپ سے میری یہ التجا ہے، یہ ویڈیو شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور اس پیغام کو پھیلانے میں میرا ساتھ دیجیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔